بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہاں بھائی، کل کسی نے دریافت کیا سوال ہے کہ جب 7 آدمی قربانی میں شریک ہو بڑے جانور کی، تو کیا گوشت کو بالکل برابر تقسیم کرنا ضروری ہے؟ تو بالکل صحیح آپ نے سنا ہے، اگر کسی نے آپ کو بتایا، ورنہ تو اس میں ربا اور سود ہو جاتا ہے۔ اگر اندازے سے تقسیم کریں گے تو کم زیادہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ پورا برابر ہم نے بچپن میں دیکھا اپنے وطن میں، ہندوستان میں جب تھے اور وہاں اس طرح شرکت ہوتی تھی تو باقاعدہ ترازو میں پورا برابر تولا جاتا تھا۔ جی تو اس لیے ہاں، اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے، برابر طور پہ تقسیم کیجئے۔ بہرحال آج تو میں نے جسے کل میرے عزیزوں آپ حضرات سے وعدہ کیا کہ ذبح کے متعلق کچھ بتاؤں گا۔ ہر مسلمان کو بھائی اپنے دین کے احکام جاننے چاہیے۔ جو کام کرنے چلا ہے پتہ تو ہونا کہ کس طرح کرنا ہے، اللہ عز و جل نے کس طرح پسند فرمایا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء، سبحان اللہ۔ فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک اور مقام پر ہے إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے عزیزوں سمجھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، کیا دین ہے، کیا مذہب ہے۔ مذہب اسلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہر ایک تعلیم ایسی جیسے معجزہ ہو اپنی جگہ پر۔ کیا فرمایا اللہ عز و جل نے؟ ہر کام میں ایک سلیقہ، خوش اسلوبی اور صحیح انداز، عمدگی یہ فرض کی ہے۔ اس لیے جب تم کسی کو قصاص میں قتل کرنے چلو تو اچھی طرح سے قتل کرو، اور اسی طرح جب تم کسی جانور کو ذبح کرنے چلو تو اچھی طرح سے ذبح کرو، اور عمدہ اور اس کا اچھے طرح ذبح کرنے کی چیزوں میں سے اور اداؤں میں سے ایک ادا یہ ہے کہ چھری کو اچھی طرح تیز کرو، پہلے سے تیز کر لو اور ذبیحے کو آرام دو۔ میرے عزیزوں، یہ اچھے انداز سے ذبح کرنا جانور کا، اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس کی وہ تمام صورتیں جس سے جانور کو بلا وجہ کی خامخواہ کی تکلیف ہو تو وہ ساری صورت جس میں داخل ہے۔ چھری تیز نہیں ہے اور بالکل سست اور مٹھی چھروے، اس سے رگے کاٹ رہے، بیچارے کچھ کٹا کچھ رہا، وہ تڑپ رہا ہے، ادھر آپ چلیں چھری کو تیز کرنے کے لیے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ چھری بھی جو تیز کرنی ہے تو پہلے سے تیز کر کے رکھو، یا تو جانور کی نگاہوں سے ہٹ کر کے تیز کرو، آج اس کو لٹایا ہے تو لٹانے سے پہلے تیز کرو۔ جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ هل عددت شفرتك قبل ان تصدعها، اس جانور کو لٹانے سے پہلے تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیا تم یہ چاہتے ہو اتريد ان تميتها موتا؟ ہائے کیا بات ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس جانور کو چند مرتبہ مارو؟ اس کو لٹانے سے پہلے تو اپنی چھری تیز کر لیتے اور جلدی سے، تیزی سے، سرعت سے ذبح کرتے، اور اس طرح سے اس کی جان نکل جاتی اور اسے آرام مل جاتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسی طرح آرام دینے کا ایک مفہوم اور مطلب میں یہ بات بھی شامل ہے میرے عزیزو، جس میں ہم کوتاہی دیکھتے ہیں۔ جب جانور کو ذبح کر لیا گیا تو عام طور سے جو قصاب ہوتے ہیں، اس پیشے والے، اور ان کو بہت سارا کام کرنا ہے، ایک اچھی خاصی کمائی کرنی ہے، تو ادھر جانور ذبح ہوا ادھر کال اتارنا شروع کی۔ اس سے بھی بچو بھائی، اس سے بھی بچو۔ اچھی طرح سے وہ جب ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد جانور کی کال اتارنی چاہیے۔ بعض لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ ایک تو ذبح بھی بڑی بے دردی سے کریں گے، حتیٰ کہ شریعت اسلامیہ کا کمال دیکھیے اور دین کی خوبی دیکھیے کہ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ جانور کو پچھلی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹو مت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، ترغیب و ترہیب میں ہے، فرمایا کہ یہ علماء نے لکھا ہے یہ غیر فطری اور وحشیانہ طریقہ ہے۔ بہرحال جب جانور کو اچھے انداز سے لایا جائے، پیچھے سے چلاؤ یا آگے سے پکڑ کے لاؤ یا اس کو ہانک کر کے لاؤ، اور پھر اس کو اچھی طرح سے لٹاؤ اور قبلے کی طرف رخ ہو جائے اس کا بھی اور آپ کا بھی قبلے کی طرف رخ ہو جائے جو ذبح کرنے والا ہے، تو یہ بھی شریعت میں مطلوب ہے، یہ بھی شریعت میں مطلوب ہے۔
اور اسی طرح یعنی جو کہنا چاہیے کہ ایسے تمام طریقے کہ جن سے جانور کا ذبح میں عمدگی آ جائے. مثلا یہ بھی فقہا نے لکھا ہے کہ بھئی جہاں جانور ذبح ہو رہے ہیں وہاں سے جانور کو جہاں جانور ذبح ہو رہے ہیں ان کے پاس جانور دوسرے زندہ نہ ہو. یہ روایت میں موجود ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو تو دوسرے جانوروں سے چھپا کر کرو، ورنہ جانور میں بھی اتنی فیلنگ اور اتنا احساس ہے کہ اس کو محسوس ہو جاتا ہے، اس کو محسوس ہو جائے گا تو خامخواہ تکلیف دے رہے ہیں. بہرحال ذبح کے وقت میں اسی طرح شریعت نے یہ بھی کہا کہ جب جانور کو ذبح کرنے چلو اس سے پہلے کچھ چارہ کھلاؤ، پانی پلاؤ. جی بھوکا پیاسا رکھا ہے اور اب اس جانور کو ذبح کر رہے ہو، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، گھسیٹ کر لانا بھی نہیں چاہیے. اور اسی طرح جی جب جانور کو گراؤ تو سلیقے سے گراؤ، مطلب آسانی سے گراؤ، بیجا سختی کر کے اور کھینچ کر وحشیانہ انداز سے اس کو مت گراؤ. اسی طرح قبلہ رخ اس انداز سے لٹاؤ کہ جان نکلنے میں آسانی ہو، اور آپ خود بھی قبلہ رخ ہو اور جلدی جلدی تیزی کے ساتھ چھری پھیرو. اور چھری بھی جو ہو تو وہ پہلے سے اچھی طرح تیز کی ہوئی چھری ہو. کند اور مٹھی چھری سے ذبح کرنے کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے. جو لوگ اس کی مہارت نہیں رکھتے ان کو چاہیے کہ وہ ماہرین لوگوں سے پہلے اچھی طرح وہ کرے. خالی شوق میں آپ چلا رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں کون سی رگیں کاٹنی ہے، کتنا کاٹنا ہے، کہاں سے کاٹنا ہے. جی اب وہ کہیں سے کاٹا اور وہ تڑپ رہا ہے اور آپ نے چھوڑ دیا اس کو. میرے عزیزو یہ ساری چیزیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے. نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو جی باقاعدہ اس پر تنبیہ فرمائی تھی. جانور کو پچھاڑ کر یعنی گرا کر چھری تیز کرنے لگا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ یہ ابھی گرایا ہے اور اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے تو ہلا فرمایا کہ یہ کیوں تم نے اپنی چھری کو نہیں وہ کیا، اور کیا تم اس کو چند مرتبہ موت دینا چاہتے ہو. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے کہ احسن الذبح، ذبح کو اچھے انداز سے کرو. اور جب ذبح کرنے کے لیے چلو تو اس سے پہلے مشہور ہے دعا، جس کو یاد ہو تو بالکل پڑھ لینی چاہیے. اگر یاد نہیں ہے بسم اللہ اللہ اکبر یاد ہے تو اس کو پڑھ لو، لیکن اگر پوری دعا یاد ہے تو پوری دعا کو پڑھ لو. جی پوری دعا یعنی ذبح سے پہلے اس کو پڑھنا ہے. کیا دعا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اس کے بعد اللہم منک ولک من فلان ابن فلان یمنی بسم اللہ اللہ اکبر. اور جب ذبح کر کے فارغ ہو جاؤ تو کہو اللہم تقبلہ منی، اے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے کما تقبلت من حبیبک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ السلام. اے اللہ اس کو ایسے قبول فرمائیے مجھ سے جیسے کہ آپ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرمایا، اور اسی طرح اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبول فرمایا. تقبلہ منی یا تقبل من فلان ابن فلان. جی بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کا خاص خیال رکھیے جس وقت میں ذبح کیا جا رہا ہے. جی ایسا نہ ہو کہ باتوں میں لگے ہیں یا کسی سے پوچھ رہے ہیں یہاں سے کاٹوں وہاں سے کاٹوں اور چھری چالو ہے، اور چالو چھری کے دوران یہاں تک کہ وہ ذبح بھی ہو گیا. میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آج حرام کس طرح سے پھیل گیا. میرے بھائی دکان پر گئے، ان سے کہا بھائی ذرا اچھی طرح شرعی طور پر جانور جو ہے مجھے وہ کر کے دینا، ذبح کر کے دینا. کہ جی ہم تو بالکل اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں اور پھر ذبح کرتے ہیں. ادھر بات کر رہا ہے، بات جاری ہے، اور جب جانور ذبح ہو چکا اور اس کے بعد پھر کرتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. تو میرے عزیزو اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کسی کام میں لگ گیا، باتوں میں لگ گیا، اور پھر اس نے جانور کو گرایا تو اب وہ بسم اللہ کافی نہیں ہے. اس وقت میں جب جانور کو گرایا اور ذبح کرنے چلے ہو اب بسم اللہ پڑھنی ہے. یا اگر جانور کو ذبح کر ڈالا اور پھر بعد میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو میرے عزیز یہ بھی کافی نہیں ہے. جانور مردہ ہو گیا، مردار ہو گیا، ہاں مردار ہو گیا، اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں ہیں، ان کی معلومات کرنی چاہیے اور ان سب مسائل کو ذہن میں مستحضر رکھ کر اس کے بعد ذبح کرنے کی طرف چلیے.
جی 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 بہرحال اکثر کتابوں میں یہ ساری چیزیں جو ہے لکھی ہوئی ہے، اور ان کی رعایت کر کے کرو گے تو یہی جانور کی جو قربانی کر رہے ہو عند اللہ بہت بڑے جو ثواب کی چیز ہو جائے گی، بہت بڑے جو ثواب کی چیز ہوگی۔ کیوں؟ ایک کام کو کرنا اور پھر شرعی طریقے پر کرنا، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، الگ الگ ہیں۔ کام کر رہے ہیں اور شرعی طریقے کے مطابق کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا صحیح معنی میں بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال میرا جی چاہا تھا کہ یہ چند مسائل عرض کر دوں ذبح کے مقام پر جہاں ذبح ہو رہا ہو، یہ میں عرض کر چکا ہوں، پھر سے تنبیہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ وہاں بہت سی مرتبہ خواتین کا اجتماع ہوتا ہے تو کرنے چلے ہیں جی نیکی کا کام، کرنے چلے نیکی کا کام، اور وہاں پر جی لگ گئے گناہوں میں، نظر بازی میں، تو اتنا اجر و ثواب ادھر سے نہیں ملے گا جتنا ادھر سے نقصان اٹھا لیں گے۔ ہاں تو بہرحال یہ ہوا، جب ذبح کر چکے تو اس کے بعد پھر میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ اگر ایک جانور ہے تو اس میں تو جو چھوٹا جانور ہے جو بکرا وغیرہ تو اس میں ایک حصہ ہوتا ہے، جی ہاں اس میں ایک حصہ ہوتا ہے۔ کھال بھی اتارو تو صحیح طریقے سے اتارو، اس کی بھی شریعت نے باقاعدہ وہ دی ہے، یعنی اچھی طرح سے جب جانور ٹھنڈا ہو جائے پھر کھال اتارنا شروع کرو۔ اس کے بعد اس گوشت کو جی 3 حصے کر لیے جائیں، افضل اور اعلیٰ درجے کی بات یہی ہے، کل بھی میں نے یہ بات بتائی تھی۔ اسی طرح جس شخص کو ذبح کرنا ہے تو ابھی سے اس کا یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، غالباً پہلے دن میں نے بتایا تھا کہ اپنے جی ناخن وغیرہ بال وغیرہ جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے، یعنی جب تک بقرعید کا دن نہ آ جائے، نہیں جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک نہیں کاٹنے چاہیے۔ حاجیوں کے ساتھ گویا کہ ایک طرح سے مشابہت اختیار کرنی ہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب نے لکھا، حضرت ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب عارفی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ اس مشابہت پر جی اللہ عز و جل بندے کو نوازنا چاہتے ہیں تو ظاہری کچھ تھوڑی سی حاجیوں کے ساتھ مشابہت کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ جو رحمتیں ان کو دے رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد جب 3 حصے کر لیے تو ہم نے بعض مقامات پہ دیکھا ہے میرے عزیزوں کہ وہ ذبح کرتے ہیں اور ذبح کرنے کے بعد گوشتوں کو جا کے فریزر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یوں کہتے ہیں کہ جی وہ ابھی جب تک یہ سخت نہ ہو جائے تو اچھی طرح مشین میں کٹے گا نہیں، اور بقرعید کے دن میں چکن بریانی کھا رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کوئی سوچئے تو صحیح کیسی بے ذوقی ہے اور یہ کیسا ذوق ہے۔ ارے اللہ کے بندو اس دن لگو، شغل کرو اور اس میں اپنا وقت لگاؤ، ایک اشتغال رکھو، اس کام میں تھکو تھکاؤ، ہاں بیٹھ جاؤ گوشت کاٹو، کون سی پریشانی کی بات ہے؟ چند احباب بیٹھ گئے اور لے کے ایک بکرے کو بیٹھ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خاص وقت نہیں لگے گا، سارا بکرا تیار کر کے رکھ دو گے اور اسی سے کھاؤ اور اسی سے کھلاؤ اس دن۔ پہلے بھی عرض کیا تھا میں نے کہ اس دن یہ بات مستحبات میں سے ہے کہ صبح سے لے کے جب تک کہ وہ اس کا گوشت نہ جائے اپنی قربانی کا، اور ہاں یہ بھی سن لو خود قربانی کرنی چاہیے، خود ذبح کرنا چاہیے، زیادہ افضل درجے کی بات ہے۔ جس کی قربانی ہے وہ ذبح کرے، خود ذبح کرے، افضل بات ہے۔ اور اگر بیچارہ قادر نہیں ہے، کوئی ایسی بات ہے تو پھر دوسرے سے کرا لے۔ تو اس دن جو کھانا کھائے تو یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ضیافت ہے، ضیافت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے، اس لیے اس ضیافت کی ضیافت خداوندی ہی سے اس دن منہ میں لقمہ ڈالے اور اسی سے کھائے، یہ افضل ہے، اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ مگر یہ کہ ایسا نہیں کہ اگر کسی نے کوئی چائے پی لی یا بسکٹ کھا لیا تو وہ ممنوع اور حرام کام کر لیا۔ ہر چیز کو اس کی حدود میں رکھنا چاہیے، اگر حدود سے آگے بڑھا دیا جائے تو پھر اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا باقی نہیں رہتی۔ افراط ہو یا تفریط ہو، افراط ہو یا تفریط ہو، دونوں شریعت میں منع ہے۔ بہرحال ذبح کیجئے، اور یہ اس طرح کے مسائل اور اس طرح کی چیزوں کی خاص رعایت رکھیے جو بندے نے عرض کی ہے۔ جانور دوسرے کھڑے ان کے سامنے ذبح نہ ہو، چھری اچھی طرح سے تیز ہو، اور جن رگوں کو کاٹنا ہے ان کو پہلے سے سمجھ لیجئے، جان لیجئے۔ اب میں زبانی بتا دوں لیکن اصل جو ماہرین ہوتے ہیں ان کے سامنے اس کا صحیح انداز سے پتہ چلتا ہے۔ جی ہاں، اور اچھی طرح سے خون نکل جائے، اچھی طرح سے صفائی آ جائے۔ شریعت کا کیا کہنے صاحب، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ عز و جل نے ہر حکم دے کر، اب یہ رگیں کٹتی ہے تو خون سارا نکل کے بہ کے اندر سے صاف ہو جاتا ہے، اور یہ خون یہ ہے ممنوع محرمات اور حرام میں سے، یہ اندر باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اسی لیے جہاں دنیا میں لوگ زیادہ ہوشیار بنتے ہیں اور حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کچھ ایسی تدبیر کر کے خون کو اندر جما لیتے، سارے گوشت بھی ممنوع ہو جاتا ہے اس کا کھانا بھی۔
ذبح کی حکمت ہی یہی ہے، اسی لیے مردار جانور کھانا حرام ہے، اسی لیے تو مردار جانور کھانے کو شریعت نے حرام کیا ہے، سارا اندر میں اس کا گوشت سارا سب کچھ اندر میں سڑا ہوا سب موجود ہے۔ بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان سب چیزوں کی احتیاط رکھتے ہوئے اور تدبیر اختیار کر کے انشاءاللہ چلیے، کل کو پھر مزید کچھ اسی کے مسائل اور 2 دن تقریباً باقی ہیں پھر عرض کیے جائیں گے۔ 9ویں تاریخ آ رہی ہے، اس دن روزہ رکھنے کو نہ بھولیے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی رضا کے مطابق صحیح طرح قربانی کی عظیم عبادت کو انجام دینے کی توفیق ملے، اور ناجائز اور خواہشات نفس کی جو اصل عظیم قربانی ہے، اور اپنی ناجائز تمناؤں آرزوؤں کی اور اپنے نفس کی چاہتوں کی جو قربانی اللہ کے حکم پر ہمیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔